اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اطاعت الہی کیوں۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اطاعت کی ضرورت کیا ہے۔ عام طور پہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو وہ معاشرہ اطاعت الہی کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور تقریباً ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے اطاعت کو محدود کر دیا ہے ارکان اسلام تک۔ جو 5 بنا ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایک آدمی سارا سال جو ہے نمازیں نہیں پڑھتا، رمضان میں اچانک نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر رمضان کے بعد پھر وہی حال ہوتا ہے۔ تو اطاعت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، یعنی ہمارا معاشرہ جو سمجھتا ہے کہ بس صرف ہم پہ یہ چند چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں۔ آپ دیکھیں، والدین بچوں کو نماز کی عام طور پہ نماز سکھا دیتے ہیں، اور نماز کا بعض والدین حکم بھی دیتے ہیں، بعض والدین تو یا عادت ڈال دیتے ہیں، تو بعض ڈالتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اچھا، یعنی آپ اپنے بچوں کو آپ دیکھیں سکھا کیا رہے ہیں، جو آپ کا خیال ہے تو اسی کے مطابق جو ہے آپ اپنے بچوں کو بھی ڈھال لیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، اور اس طرح روزہ وغیرہ، یہ سارے کام جو ہیں۔ تو بہرحال یہ معاشرہ ایسا ہے، یہ غافل معاشرہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ ایک غافل معاشرہ بھی ہے اور ایک جاہل معاشرہ بھی ہے۔ جاہل سے میری مراد وہ نامناسب الفاظ نہیں ہیں، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ناواقف۔ جاہل کا مطلب ناواقفیت۔ دور جاہلیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور تھا وہ دور جاہلیت کہلاتے ہیں نا، دور یعنی لوگ واقف نہیں تھے، تو ہم لوگ ناواقف ہیں کہ اطاعت، اور اطاعت کو ہم نے محدود کر دیا۔ آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ اطاعت ہونی چاہیے، لیکن محدود کر دیا۔ لیکن دیکھیں، اطاعت کا معنی آپ سمجھیں کہ اطاعت کا جو قرآن کے حساب سے جو معنی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، یعنی عبث اس کو نہیں پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، بس یہی میرے بچے ہیں، یہی بس میں ہوں، یہ بیگم صاحبہ ہے، اور یہ اور یہ۔ آپ دیکھیں، ہر انسان اپنی فیملی تک محدود ہے کہ نہیں؟ میں، میرے بچے، اور بس یہی مسائل ہیں ہمارے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے؟ یا بچوں کے متعلق جو بھی مسئلے ہیں وہ آپ کے مسئلے ہیں، یا گھر اگر وہ نہیں ہے یا کرائے کا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ غریب آدمی کے لیے تو مسئلہ ہوتا ہے نا، اپنا گھر نہیں ہوتا، یا کرائے کا ہوتا ہے، اور یا اپنا گھر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ اسی خیال میں انسان زندگی کی یار ایک بڑا گھر بنائیں گے، اب ہماری فیملی بڑی ہو گئی ہے، اب اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو پھر تو اس طریقے سے دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک بالکل ایک عبث زندگی ہے۔ قرآن کی زبان میں یہ ایک عبث زندگی ہے، فضول، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ بھی ظاہر آپ کو اگر حاصل ہو بھی گیا، لیکن آپ کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اگر آپ خوشحال بھی ہو گئے، آپ کی حسب منشا تو اول دنیا آپ کو ملے گی نہیں، لیکن اگر مل بھی گئی تو آخرت میں آپ خوشحال نہیں ہوں گے۔ اگر آخرت کو بھول کے آپ صرف اگر دنیا کی فکر میں آپ نے وقت گزار دیا اور گزار رہے ہیں، تو آخرت میں اس
دولت کی فراوانی کا یا دنیا کی جو بھی آپ کو سہولیات حاصل ہیں، انسان تو دیکھیں ایک حد تک مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس بہت سے پیسے ہوں اور پیسے آ رہے ہوں خرچے کے لیے، گھر ہو، مناسب گھر ہو، گاڑی ہو، یہ ہو، تو ایک حد تک یہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے۔ اور ایسے دیکھیں ایسے لوگوں جو ہے تقریباً جو ہے ایک حد تک مطمئن نظر آتے ہیں، کام چل رہا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے، بس پیسے آ رہے ہیں، بچہ جو ہے ڈی ایس پی لگ گیا ہے میرا، یا ایس پی لگ گیا ہے، یا کیپٹن ہے، یا میجر ہے، جو بھی ہے، بس گھر بھی بن گیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری ذہنیت جو ہے وہ محدود ہے، دنیا تک محدود ہے۔ میں بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا، شوگر تھی وہ تو ہے ہی نہیں، بالکل ہی ختم ہو گئی ہے شوگر۔ اب میں خوب کھاتا پیتا ہوں، جو مرضی آئے کھاتا ہوں، بس کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ دوائی کھاتا ہوں، نہ انسولین لگاتا ہوں، نہ واک کرتا ہوں، نہ دوائی کھاتا ہوں، بس جو مرضی آئے کھاتا ہوں۔ تو بس پھر یہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے حصول پر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ انتہائی غلط ہے اور ایک غلط ذہنیت کی عکاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک عارضی کوئی فائدہ سا ہے، عارضی فائدہ۔ مثال کے طور پہ آپ ایک سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، آپ کا پیٹ بھاری ہو جاتا ہے اور آپ کو حاجت ہوتی ہے، تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ادھر ادھر بلڈنگوں میں، ادھر ادھر، تو آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں آپ اپنی حاجت پوری کر لیں، تو اچانک جو ہے وہ ایک جگہ آپ کو مل جاتی ہے، پبلک لیٹرین لکھا ہوتا ہے اس میں، اور عام طور پہ تو گندے سندے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑا صاف ہے، ستھرا ہے، تو وہاں جا کے بس انسان اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ ہلکا ہوتا ہے، ہاتھ واتھ دھو کے اپنی حاجت پوری کر کے۔ یہ جو ہے نا دنیا، یہ ہماری جائے حاجت ہے۔ حاجت ہمیں کیا ہے؟ اصل میں حاجت کیا ہے؟ اور اس میں اطاعت الہی میرا موضوع ہے نا، اصل میں حاجت یہ ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہلکے ہو کے جائیں، یا اپنی حاجت پوری کر لیں۔ حاجت کیا ہے؟ کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر لیں اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، یہ ہماری حاجت ہے۔ موت کے لیے تیاری میں وقت گزاریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہر حالت میں، ہر وقت، اینی ٹائم آپ موت کے لیے تیار ہوں، یعنی آپ کی تیاری مکمل ہو۔ یہاں تو اب عام طور پہ حالات یہ ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا ہمارا مقصود ہے اور ہم دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے پروگرام ہیں کہ ہم دنیا ہماری اچھی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور آخرت، موت، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، عام طور پہ معاشرے نے بھلا دیا ہے۔ تو اس صورت سے یعنی اب یہ دنیا کیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا تھا، یہ آپ کی ایک ضروری حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر میں تھوڑے سے الفاظ اس کو مزید آگے بڑھاؤں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ایک مرتبہ اور ایک رتبہ دینا چاہتا ہے، ایک نعمت عظیم دینا چاہتا ہے، اس کی تیاری کے لیے آپ کو اس امتحان سے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے دنیا میں۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے تاکہ آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں۔ تو امتحان میں پاس تو تب ہوں گے کہ آپ اس دنیا میں امتحان کا ذہن بنا لیں۔ سادی سی بات ہے، امتحان کے آپ ذہن نہیں ہے تو بچہ تیاری کیا کرے گا؟ بعض ہمارے کلاسوں میں ہوتے تھے نا
کہ بالکل آخری سیٹوں پہ استاد جی ان کو بٹھا دیتے تھے، باچا کہتے تھے، باچا رے. ہو سکتا ہے آپ کی کلاس میں ایسا نہ ہو، لیکن ہم تو ٹاٹ پہ پڑھ کے آئے، بینچوں پہ تو نہیں پڑھے. تو وہاں پھر یہ ہوتا تھا آخری جو پڑھائی کا خیال ہی نہیں ہوتا تھا اس کے، پھر اس سے استاد کوئی تعارض نہیں کرتا تھا. استاد اس بچے سے تعارض ہی نہیں کرتا تھا. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی دیا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، امتحان دینے ہی نہیں چاہتا. محسوس کر رہے ہیں نا آیت کو؟ فَأَعْرِضْ، بس یہ اس سے کوئی تعارض نہ کرے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو میری یاد سے پھر گیا، جس نے مجھ کو بھلائی دیا زندگی میں آ کے. یہی لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ تو دنیا ہی کا طالب بن گیا دنیا میں آ کے. اس سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے. اور آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے انجام کو اور اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے، اور ہم اللہ کی یاد سے پھر گئے ہیں. اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ اللہ سے ایسے کنیکٹ رہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک تو پوچھ لیں کہ مجھے آپ نے کیوں پیدا کیا ہے. یہ بھی ہمارا گمان نہیں ہے نا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی حقیقت میں بس ایک کیڑوں کی طرح ہم پیدا ہو رہے ہیں اور ہمیں کچھ خیال نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور فکر دی ہے، لیکن ہم سوچ سے کام ہی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے پاس تو دنیا کے مسائل ہی اتنے ہیں کہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو دیکھیں یہ اطاعت کی میں بات کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کو ایک تمہید کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا کا جو وقت ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ ایک کام کے لیے ہے، اور وہ کام آپ نے کرنا ہے دل لگا کے. تو اور وقت جو ہے آپ نے ایسے رہنا ہے دنیا میں گویا کہ آپ ایک امتحان دے رہے ہیں. امتحان اب آپ دیتے ہیں تو اگر پنکھا نہیں چل رہا تب بھی آپ پرچے میں لکھتے ہیں. اگر آپ کا پرچہ یعنی جو بھی ہے آپ کو سوالات آتے ہیں، یا سوالات کا پرچہ اگر آسان ہے، مشکل نہیں ہے، سوالات کی جوابات آپ کو بتا دیے گئے ہیں. اب اگر گرمی ہے اور بجلی چلی جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ کو روک دیں گے، قلم روک دیں گے؟ قلم تو نہیں روکیں گے. آپ تو بڑے خوش ہوں گے، یار یہ تو بس چلو ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تھوڑی دیر گرمی ہوگی پھر ہم نکل جائیں گے اور چلے جائیں گے اپنے گھر پہ چلے جائیں گے. تو دیکھیں دنیا ایک امتحان ہے، اس میں آپ نے یعنی امتحان دینے کا ذہن بنانا ہے. اگر آپ نے امتحان دینے کا ذہن نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہوں گے. جو بھی کمرے امتحان میں بیٹھا اور وہ پرچہ نہیں حل کر رہا تو وہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آگے سوچے نا. یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ بھئی یہ امتحان ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. اللہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اور میری پیدائش کا وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے محبت کی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ ایک درجہ دینا چاہتا ہے، اور وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. بہرحال اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.